السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد وما بكم من نعمة فمن الله. और तुम्हारे पास जो कुछ है नियामतों में से बस वो अल्लाह ताला की तरफ से है। मोहतरम भाइयों, इंसान इसकी पैदाइश और इसकी तख्लीक बजाते खुद रब्बुल आलमीन की एक बहुत बड़ी नेमत है। हम कुछ भी न थे तो अल्लाह ताला ने हमें वजूद बख्शा और ये जिंदगी अता की। लेकिन हम जब इस दुनिया के अंदर आए तो ना हम कोई बैंक बैलेंस लेके आए, खाली हाथ आए थे। अल्लाह ताला ने वक़्त के साथ हमें नेमतों से नवाजा, गाड़ी दी, घर दिया, औलाद दी, माल दिया, तिजारत दी, कारोबार दिया। ये जो अल्लाह ताला हमें नेमतें अता फरमाता है ना, अल्लाह ताला इन नेमतों के अता फरमाने के बाद बंदे को आजमाता भी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह नेमतें अता फरमा के फिर ठीक है जैसे मर्जी नेमतों के साथ बर्ताव करो, नहीं, बल्कि अल्लाह नेमतें अता करने के बाद बंदे को आजमाता है। और जो उस आजमाइश में कामयाब हो रहे हैं उनके लिए भी बड़ी ही बशारतें हैं, खुशखबरियां हैं और नेमतें मजीद हैं। और जो नेमतों में रब की आजमाइश पर पूरा न उतर पाए फिर उनके लिए फिर वईदें हैं, जहन्नम की उनके लिए खुशखबरियां हैं। अल्लाह ताला की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है, ये माल भी है जो अल्लाह ने हमें अता किया। अल्लाह ताला अपने बंदों को ना बाज़ औक़ात माल देकर आज़माता है, बाज़ औक़ात माल लेकर आज़माता है। माल लेकर आज़माइश तब भी आज़माइश बड़ी सख्त है,
مال دے کر آزمائے تب بھی آزمائش بڑی سخت ہے. مال کے حوالے سے جو آزمائش ہوتی ہے نا یہ بڑی سخت ہوتی ہے، اس لیے خاص طور پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہے. یعنی اس سے خبردار ہے لوگ. ایسا نہیں ہے کہ اولاد مل گئی ہے تو ٹھیک ہے بس یہ اللہ کی نعمت ہے میں آزماؤں گا. مال دے دیا ٹھیک نہیں ہے، نعمت ہے اللہ کی، آزمائش ہوگی اس میں، اس کی ہر وقت شکر میں رہنا چاہیے. اب معاملہ اس طرح ہے کہ یہ مال اللہ نے دیا بندے کا نہیں ہے، یہ مال اللہ نے دیا ہے بندے کا نہیں ہے. اور اللہ مال دینے کے بعد اپنے بندوں سے تقاضا کرتا ہے کہ میرے دیے ہوئے مال سے ایک انتہائی حقیر حصہ، معمولی حصہ جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، اور وہ حصہ بھی اس مال میں سے کہ جو مال تمہارے پاس ضرورت سے زائد پڑا ہوا ہے اور سال گزر چکا ہے تمہارے کسی کام میں نہیں آیا، اس زائد پڑے ہوئے مال میں سے ایک معمولی حصہ اس مال میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے تم نے مجھے واپس کرنا. اور ساتھ ہی اللہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، جو بھی تم مجھے واپس کرو گے نا میں دوبارہ تمہیں دوں گا بڑھا کر. یہ بندے کی آزمائش ہے. اللہ بندے کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے بندے کو مانگا آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، تو ایمان اور اللہ پر اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس مال میں سے جس مال کے اللہ نے تمہیں جانشین بنایا. تمہارا مال نہیں تھا، تم سے پہلے کسی اور کا تھا، وہ کیا کہ اللہ نے تمہیں اس مال میں جانشین بنا دیا اور ہوگا بھی آئندہ تمہارا نہیں، ہمیشہ تمہارا نہیں رہنا، تمہارے پاس کوئی اور جانشین آئے گا. وقتی ایک وقت معین کے لیے تمہارے پاس وہ مال آیا ہے، اس مال میں سے جو رب نے تمہیں دیا ہے تم رب کو ایک حقیر حصہ 2.5% اس مال میں سے جو 1 سال ہو چکا ہے تمہارے پاس ضرور سے زائد پڑا تم واپس ادا کرو. یہ ہے بندے کی آزمائش مال میں سے. اب یہ آزمائش بدن سوچے تو لگتا ہے اس میں تو بندے کو فیل نہیں ہونا چاہیے کہ مال بھی ہمارا نہیں تھا رب نے دیا اور رب ہم سے واپس مانگ رہا ہے اس مال میں سے جو ہماری ضرورت کے لیے نہیں. سال ہو گیا ضرور پڑا ہے ضرورت کام بھی کسی نہیں آیا اس میں سے ہمیں سارا بھی نہیں مانگ رہا اور کہتا ہے صرف 2.5% مجھے دے دو. اس میں بظاہر بندے کو فیل نہیں ہونا چاہیے. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ مال کی یہ آزمائش جو بظاہر بڑی سادی نظر آتی ہے مسلمان بر صغیر کے اکثر اس میں ہمیں نکال نظر آتے ہیں اور زکات نہیں نکالتے. یہ زکات آزمائش بھی ہے اللہ کا انعام بھی ہے. جو نہیں نکالتے ان کے لیے یہ وبال جان بھی ہے. محترم بھائیو آج کا خطبہ زکات کے حوالے سے ہے. دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے تو انسان اس کام کے بارے میں 2 چیزوں کو مد نظر رکھتا ہے. یہ کام کروں گا تو مجھے فائدہ کیا ہوگا اور اگر نہیں کروں گا تو نقصان کیا ہوگا. فائدے کو دیکھتے ہوئے نقصان سے بچتے ہوئے انسان کسی کام کا چناؤ کرتا ہے. آج زکات کے حوالے سے زکات کے چند ایک فوائد بیان کروں گا کہ جس کے بعد ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ہم زکات کو دلی رغبت کے ساتھ اللہ کے راہ میں ادا کر سکیں. محترم بھائیو ایک انسان جو اپنی زندگی میں مقصد طے کرتا ہے تو پھر اس مقصد کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان ان کو اپناتا ہے. اگر وہ اپنے مقصد کے ساتھ خالق مخلص ہے، اگر وہ جو اس نے گول بنایا ہے اپنی زندگی کا مقصد طے کیا ہے اگر تو اپنے مقصد میں وہ سچا ہے تو وہ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے جو اشیاء ضروریہ ہیں اور جو کام ضروری ہیں انہیں اپنائے گا تاکہ وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے. تمام انسانوں کا اللہ نے ان کے پیدا کرنے کا ایک مقصد طے کیا ہے اور وہ ہے عبادت. اور یہ عبادت کا جو مقصد ہے یہ کب تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک بندہ مومن اپنے مال میں سے زکات نہیں دے پاتا. تو زکات کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے مقصد حیات حاصل ہوتا ہے کیونکہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکات مالی عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف بدنی عبادت نماز کرتے رہو روزہ کرتے رہو اور کوئی بھی عبادت کرتے رہو ذکر و اذکار کرتے رہو اور اس کے ساتھ مال کی عبادت نہ کرو تو آپ مقصد حیات عبادت کو پاؤ گے ہرگز نہیں. جب تک آپ مال کی عبادت نہیں نہ کرو گے مال کے ذریعے سے اللہ کی عبادت نہیں کرو گے آپ مقصد حیات کو نہیں پا سکتے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس زکات کو صرف اس امت میں نہیں رکھا
یہ زکات پچھلی امتوں کے اندر بھی رہی ہے، کیونکہ یہ جو اللہ نے آپ کی تخلیق کا مقصد بنایا ہے اس تک پہنچنے کے لیے زکات کی ادائیگی شرط ہے. یہ نہیں ادا کرو گے تو مقصد حیات نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں اس زکات کو رکھا. باقی عبادات جو اس امت میں ہیں چند پچھلی امتوں میں تھی، چند نہیں تھی، لیکن زکات، نماز، یہ عبادتیں اور روزہ یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، کیونکہ یہ مقصد حیات کو پانے کے لیے ضروری عبادتیں ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ کہ جناب اسماعیل اپنے گھر والوں کو نماز اور زکات کا حکم دیا کرتے تھے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ زکات جناب اسماعیل کی ملت میں بھی موجود تھی. اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ نے کہا انی عبد اللہ، دو میرے بچے تھے، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے یہ تاکیدی حکم دیا ہے کہ میں نماز ادا کروں اور زکات دوں جب تک میں زندہ رہوں. یہ تاکیدی حکم ہے اللہ کا انبیاء کو بھی اور سابقہ امتوں کو بھی. تو زکات دینے کا سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ اپنے مقصد حیات کے حصول میں یہ ایک اہم سنگنی کو دور کرتا ہے اور مقصد حیات کے کو پانے کے قریب ہو جاتا ہے. محترم بھائیو، دنیا کے اندر بندے کو زکات کی ادائیگی سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے، آپ میں سے جو بندہ کی تجارت کرتا ہے وہ تجارت میں کچھ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کے بغیر اسے منافع نہیں ہوتا. انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ پیسہ جاتا ہے، پیسے کو واپس دے کے آتا ہے، آپ کو منافع ہوتا ہے اس سے. یہ ایک تجارت ہے دنیاوی، ایک تجارت ہے رب العالمین کے ساتھ، اس میں بھی آپ کو پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن دنیاوی تجارت اتنا فائدہ نہیں دیتی بندے کو جتنا فائدہ یہ والی تجارت زکات بندے کو دیتی. کیونکہ دنیا میں جب بندہ تجارت میں پیسہ لگاتا ہے تو بعض اوقات واپس بندے کو منافع حاصل ہوتا ہے، بعض اوقات نہیں ہوتا، بندے کو دھوکہ ہو جاتا ہے، گھاٹا پڑ جاتا ہے. لیکن یہ جو اللہ کے ساتھ تجارت ہے نا، اس کے اندر گھاٹے کا سوال ہی کوئی نہیں. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. ہمارے یہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ظاہری اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں زکات ترین حیثیت کی حالت ہے. فرمایا یہ اللہ سے ایسی تجارت کیوں نہیں دوبارہ جس میں گھاٹے کا سوال ہی کوئی نہیں، گھاٹا کوئی نہیں ہے بلکہ اتنا منافع ہے. اللہ کہتا ہے من الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، جو بندہ میرے ساتھ تجارت کرے گا، مجھے مال دے گا، میں اسے دگنا نہیں دگنا چگنا کر کے واپس کروں گا. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. فرمایا کہ اس بندے کی مثال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرنے میں زکات سب سے پہلی چیز ہے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس دانے کی مدد ہے کہ جس سے 60 خوشے اگتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 ڈالا ہے. گویا ایک دانے سے 700 دانے بنتے ہیں، تو گویا 1 روپے سے 700 روپے اللہ واپس کرتا ہے. اللہ کے حق اتنا اجر ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے جس کے اندر گھاٹا کوئی نہیں ہے. اللہ بندے کو 700 گنا کر کے واپس کرتا ہے، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ سچا آپ کے وعدے بھی کوئی اور نہیں. دنیا میں ہے نا، تجارت کرتے ہو، لوگوں سے لین دین کرتے ہو، بعض اوقات لوگ آپ سے بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں لیکن اپنے وعدوں میں پورا نہیں کرتے. یہ ہے رب العالمین کے وعدے، جو وعدہ پورا کرنے میں کبھی کوتاہی نہیں کرتا، جس کے وعدے سارے سچے. محترم بھائیوں، آج زکات کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج کل اپنے مال کی حفاظت کے لیے لوگ کبھی مال کو بینکوں میں رکھواتے ہیں، کبھی پہرے دار رکھتے ہیں مال کی حفاظت کے لیے، اور اس پر ٹھیک ٹھاک خرچ کرتے ہیں. آپ چوکیدار کو لیں تو اس کو آپ کم از کم 20-25 ہزار 30 ہزار پر تو مال بول رہے نا، کیا بیچ کے کرنا ہے؟ وہ آپ کی پہرے داری کریں، آپ کے مال اور جان کی حفاظت کریں. آپ بینکوں میں پیسہ رکھتے ہیں تو بینک والوں کو کچھ نہ کچھ تو دیتے ہو نا کہ مال کی حفاظت کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسینوا اموالکم بالزکاۃ. حضرت حسن اس حدیث میں آئی ہے
کہ اپنے مالوں کی حفاظت تم زکات کے ذریعے سے کرو. یہ زکات محافظ ہوتی ہے مال کی. یہ جو مال ہے نا یہ بعض اوقات چوری ہو جاتا ہے. جب زکات ادا کر دی جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. ہاں بعض اوقات بظاہر نقصان ہو بھی سکتا ہے مال لیکن اللہ اس کی بھرپائی کرے گا کیونکہ اب حفاظت کا ضامن اللہ ہے. جب آپ مال کی زکات دے دیتے ہو اب مال کی حفاظت کا ضامن اللہ کر چکا ہے. اب اس کی بھرپائی بھی اللہ کرے گا اگر نقصان ہوگا. یہ کتنا بڑا فائدہ ہے. اب دنیا میں ایک بندہ پہرے دار سے رکھتے ہیں وہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ 100% میں آپ کے مال کی حفاظت کروں گا. نہیں, کوشش کرے گا اور کبھی کوشش میں کامیاب ہوگا کبھی نہیں ہوگا. لیکن رب العالمین کی جو حفاظت ہے نا یہ 100% ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر چاہتے ہو تمہارے مال محفوظ رہے اور ان کی حفاظت کی جائے تو زکات ادا کرو. تم زکات ادا کرو, رب العالمین تمہارے مالوں کی حفاظت کرے. محترم بھائیو, اسی طرح بعض اوقات دنیا میں نا چند چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں براہ راست استعمال نہیں کیا جا سکتا. ایک خاص طریقے سے ان کو استعمال کیا جائے تو وہ فائدہ مند ہے وغیرہ نقصان دہ ہے. میں چند دن پہلے ایک مچھلی کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ انتہا درجے کی زہریلی ہوتی ہے. اگر اسے ایک خاص طریقے سے نہ پکایا جائے تو بندہ مر بھی سکتا ہے. مال بھی یہ ہے نہیں, اللہ دیتا ہے, اس کے اندر شر ہے, زہر ہے, یہ بندے کو مار بھی سکتا ہے, بندے کو تباہ اور برباد بھی کر سکتا ہے اگر اسے ایک خاص طریقے سے استعمال نہ کیا جائے. اور اگر خاص طریقے سے استعمال کیا جائے یہ اللہ کا فضل ہے. اور خاص طریقے سے استعمال کیا ہے, سب سے پہلے تو اللہ کا حق اس میں سے ادا کرو اور اس کے بعد مال کو ان رستوں پر اور ان طریقوں سے خرچ کرو جو اللہ نے بتایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکات مالی فقد ذهب عنه شر, کہ جو بندہ اپنے مال کی زکات نکال دیتا ہے تو وہ اس مال کا شر زکات لے جاتی ہے. بندہ جب اپنی زکات نکالتا ہے مال کی تو اس مال میں جو شر ہوتا ہے, جو زہر ہوتا ہے, جو بندے کو برباد کرتا ہے, بندے کے اعمال کو ختم اور تباہ کرتا ہے, وہ جو مال کے اندر شر ہے نا زکات دینے سے وہ شر ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ مال آپ کو نقصان نہیں دیتا. دنیا کے اندر ہمیں جب معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک مچھلی ہے جسے خاص طریقے سے نہ پکائے تو وہ ہمیں مار دے گی تو ہم ایسے نہیں کھائیں گے, اسے اس خاص طریقے سے پکا کر ہی کھائیں گے. تو مال کے بارے میں بھی ہے بھائی اس کے اندر شر ہے, اللہ نے رکھا ہے, نقصان دیتا ہے, بندے کو برباد کر دیتا ہے. دنیا نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو بڑے مالدار تھے لیکن تباہ ہو گئے. قارون کی مثال آپ مثال نہیں. لیکن جب اس مال کی زکات بندہ دے دے رسول کریم گارنٹی دیتے ہیں اب یہ مال تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. من ادى زکات مالی فقد ذهب عنه شر, جو بندہ مال کی زکات دے دیتا ہے تو وہ اس مال کا جو شر ہے وہ چلا جاتا ہے اس سے. اب یہ مال یہ شر والا نہیں رہا, یہ شر سے پاک ہو گیا. تو یہ ایک زکات کا فائدہ ہے کہ جب بندہ زکات دیتا ہے تو مال جو ہوتا ہے نا اب یہ بندے کے لیے نقصان دے نہیں رہتا, فائدہ مند بن جاتا ہے. زکات دینے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جس چیز کے حصول کے لیے ایک مسلمان ساری زندگی محنت کرتا ہے, ساری زندگی کہ مجھے یہ چیز مل جائے اور وہ ہے جنت الفردوس, جنت مجھے مل جائے. ساری زندگی ایک مسلمان محنت کرتا ہے, مشقت کرتا ہے. ابھی رمضان آنے والا ہے, آپ روزے بھی رکھو گے, قیام بھی کرو گے. یہ جنت کا حصول بھی نا بندہ زکات دیتا ہے, اللہ تعالیٰ بندے کو جنت بدلے میں دیتا ہے. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایک بندے کے لیے. اور یہ ایک اکیلا فائدہ زکات کا اتنا بڑا ہے کہ اور فائدہ کوئی بھی نہ ہو زکات کا, صرف ایک فائدہ یہ ہو کہ بندے کو زکات کے بدلے اللہ جنت دے دینا. تو ہر بندے پہ لازم ہے کہ بندہ اس فائدے کو حاصل کرنے کے لیے زکات دے. محترم بھائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, اگر کہنے لگا اللہ کے رسول عمل ایسا بتائیے کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں. کہا کہ تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا, اللہ کی عبادت کرو اور شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی کو. وتقیم الصلاۃ المکتوبہ, 5 نمازیں پڑھو. وتؤدی الزکاۃ المفروضہ, اور فرض نمازیں اور فرض زکات ادا کرو. وتصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھو. فرمایا کہ اگر یہ تم کام کر لو گے تو جنت میں تم چلے جاؤ گے. اللہ کو ایک ماننا ہے, عبادت اللہ کی کرنی ہے, نماز پڑھنی ہے, زکات دینی ہے, رمضان کو روزے, تم جنت میں چلے جاؤ. اس نے کہا اللہ کے رسول اس کے علاوہ کچھ کر نہیں. ہاں یہ کہ تم نفلی کچھ نماز پڑھ لو, نفلی زکات دے دو, نفلی روزہ رکھ لو, کر نہیں.
اللہ کی قسم لا ازید علی ھذا، میں ان فرائض سے زیادہ کچھ بھی نہیں کروں گا، نفل مجھ سے نہیں ہونے، فرض ہی صرف کروں گا میں، زکات دوں گا میں، اللہ کی عبادت کروں گا، اللہ کے ایک مانوں گا اور نمازیں پانچ پڑھوں گا، رمضان کا روزہ رکھوں گا، نفلی میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، یہ صرف فرض ادا کروں گا۔ اتنا کہہ کے چلا گیا، فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو بندہ چاہتا ہے نا کہ جنتی بندے کو دیکھے تو اس بندے کی طرف دیکھ لو۔ فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ اپنی بات میں سچا رہا اور اس نے ایسا ہی کیا تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ بندہ جنت میں داخلے کے لیے عمل پوچھنے آیا تھا، رسول کریم نے فرمایا اللہ کو ایک مانو اور نماز پڑھو، پانچوں نمازیں پڑھو، زکات دو، روزے رکھو، نفلی کچھ بھی نہ کرو، چاہے فرضی سارے پورے کر لو، فرض سارے پورے کر لو، جنت میں چلے جاؤ۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ پتہ کیا ہے، عمرہ بندے کر لیتے ہیں، حج کر لیتے ہیں اور نیکی کے باقی کام بھی کرتے ہیں، زکات کی باری آتی ہے نا تو جنہیں اللہ نے بڑا نوازا، اب جی ہم لاکھوں میں زکات دیں، ہماری تو زکات لاکھوں میں بنتی ہے، اتنا مال دے دے اللہ کے راہ لاکھوں دے دیں تو بھائی اسی رات نے پہلے تمہیں کروڑوں دیے ہیں، تمہاری زکات لاکھوں میں بنتی ہے، اگر میں تمہیں کروڑوں دیتا ہی نہ تو تمہاری لاکھوں زکات نہیں بنتی۔ اور اگر تمہارے پاس مال نہ ہوتا تو رب نے کہنا تھا دوسروں کو کہ بھائی اس بچے کو زکات دو، یہ رب کا دیا ہوا مال ہے، تو رب کے دیے ہوئے مال سے جب رب مانگتا ہے حقیقی رقم تو وہ دینی چاہیے اللہ تعالیٰ کے راہ میں۔ اس لیے محترم بھائیوں، یہ جنت ہے جس کے حصول کے لیے آپ ہوا بھی آئے بیٹھے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکال کر مسجد میں تشریف لائے ہیں، جا کے جمعہ پڑھتے ہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جنت ہمارا ٹھکانہ بن جائے۔ یہ جنت ہے، اس کی شرائط میں سے یہ ہے 5 نمازیں، عقیدہ توحید، زکات کی ادائیگی، رمضان کے روزے، یہ شرائط اگر کم ہوتی گئی نا، ختم ہوتی گئی تو جنت بھی دور ہوتی رہے گی۔ یہ جنت میں نام پلاٹ اپنے کروانے کے لیے لازم ہے یہ شرائط، عقیدہ توحید کا ہونا، توحید عقیدہ نہیں مشرک ہو، نمازیں 5 پڑھتے ہو، رمضان کے روزے رکھتے ہو، زکات دیتے ہو، عقیدے میں شرک ہے، جنت میں نہیں جا سکتے۔ عقیدہ توحید آپ کے پاس ہے لیکن نمازیں نہیں ہیں، نمازوں کے منکر ہو، جنت مشکل ہے۔ نمازیں پڑھتے ہو، عقیدہ توحید بھی ہے، زکات نہیں، جنت مشکل ہے۔ اگر زکات ہے، عقیدہ توحید ہے، سب کچھ ہے، روزے نہیں رکھتے، جان بوجھ کے چھوڑتے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ جنت ناممکن ہے، مشکل بن جائے گی جنت۔ یہ شرائط ہے جنت میں جانے کی، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ جنت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے، عقیدہ مضبوط کرنا پڑے گا، نمازی بننا پڑے گا، زکات دینی پڑے گی، چاہے وہ لاکھوں میں ہو، کروڑوں میں ہو۔ محترم بھائیوں، زکات کا ایک فائدہ وہ یہ ہے کہ دیکھو بھائی، ہم یہاں پر رب کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں اور رب تو اس سے راضی ہوتا ہے جو رب کا فرما بردار ہے، نافرمان بندوں سے تو رب راضی نہیں ہوتا نا۔ وہ بچہ ہمارا جو والد کی فرما برداری نہ کرے، نافرمانی کو اترائے، والد اس بچے سے پیار نہیں کرتا تو رب رحمان اس بندے سے کیسے محبت کرے گا جو رب کی نافرمانی کو اترائے۔ زکات نہ دینا رب کی نافرمانی ہے نا، تو جو بندہ زکات نہیں دیتا رب کے فرما برداروں پر نہیں، رب اس پر غصہ کرتا ہے، اور جو زکات دیتا ہے، زکات دینے سے رب کا غصہ ختم ہوتا ہے۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ کرنا، زکات دینا رب کے غضب کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، رب راضی ہو جاتا ہے زکات دینے سے۔ حالانکہ زکات کا مال رب کو نہیں پہنچتا۔ دیکھو آپ کسی بندے نے ڈائریکٹ رب کو زکات دی ہے اور آپ نے دیکھا کہ رب نے زکات دی ہو، بھائی اس رب کو کیا ضرورت اس مال کی؟ یہ مال تمہیں لوگوں پر خرچ ہونا ہے، تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، زکات غنیوں سے لے کر انہی کے فقیروں پر آپ نے خرچ کروا دینی ہے۔ رب کو اس مال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن زکات دینے سے رب راضی ہو جائے گا، رب کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، یہ صدقہ رب کے غصے کو بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ بھائی اور ہمیں کیا چاہیے کہ 1.5% رقم، اس رقم میں سے جو ہمارے پاس ایک سال سے ضرور سے زائد پڑی ہوئی ہمارے کسی کام میں نہیں ہے، اس رقم میں سے صرف 2.5% رب کو دے دو اور رب راضی ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ آج یہاں پہ اولاد کو راضی کرنے کے لیے، اولاد کو راضی کرنے کے لیے والدین اپنے مال کا بڑا حصہ خرچ کر دیتے ہیں، اولاد راضی ہو نہیں ہوتی، لیکن 2.5% دینے سے رب راضی ہو جاتا ہے۔ اس لیے رب کو راضی کر لو، رب لوگوں کو تم پر راضی کرتے ہیں۔ اگر رب ناراض ہوا نا تو لوگ بھی تم سے ناراض رہیں گے، چاہے جو مرضی زور لگا لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتا ہے،
جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. جبریل پھر فرشتوں میں آ کے کہتے ہیں کہ وہ فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی محبت کرو. فرشتے بھی اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر زمین پر یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی کرو. پھر لوگوں کے درمیان, لوگوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اگر چاہتے ہو لوگ تم سے راضی ہو, لوگوں پر مال خرچ کرنے سے لوگ راضی نہیں ہوں گے, رب کے راستے میں مال خرچ کرو, رب لوگوں کو تم پہ راضی کر دے گا. رب لوگوں کو تم پہ راضی کر دے گا اگر رب تم پہ راضی ہوا. رب ناراض ہو گیا نا, لوگوں پہ جتنا چاہے مال خرچ کر لو, یہ لوگ راضی نہیں ہونے والے. اس لیے محترم بھائیو, اگر چاہتے ہو کہ رب راضی ہو جائے, زکات دو. زکات نہ دینے سے رب آپ پر ناراض ہے. جب رب ناراض ہے تو مطلب ہے رب کی مدد کوئی نہیں, رب کا ساتھ کوئی نہیں. اب تجارت میں بھی نقصان ہونا ہے, جو آپ کو منافع آ رہا ہے اس میں بھی آپ پریشان آ رہے ہوگے. کاروبار تو ٹھیک چل رہا ہوگا لیکن پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی, آپ کی ٹینشنیں ختم نہیں ہوں گی, ڈپریشن ہے, اولاد کے دکھ ہے اور مختلف قسم کی مسائل کے اندر آپ گھرے رہو گے. اور جب رب راضی ہو گیا, رب کی مدد حاصل ہو گئی, پھر نہ دکھ ہے, نہ پریشانی ہے, نہ ڈپریشن, نہ اولاد کی طرف سے کوئی دکھ ہے. لیکن رب کو راضی کرنا چاہیے بندے کو. محترم بھائیو, زکات کا ایک فائدہ یہ ہے, دیکھو بھائی, ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اچھے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو, اچھی سوسائٹی میں اس کا گھر ہو. زکات جو بندہ دیتا ہے نا, جنت میں اس کی جو سوسائٹی ہے نا, وہ بڑی اعلیٰ اللہ نے بنائی ہے. رسول کریم کے پاس خدا کا بھیجا گیا ایک بندہ ہے, کہنے لگا اللہ کے رسول, میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے, اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول. وصلی الصلوات الخمس, 5 نمازیں بھی میں پڑھتا ہوں, اور وصوم رمضان وکنت, میں رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں, اور وآتیت الزکات, میں زکات بھی دیتا ہوں. اللہ کے رسول, میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں, آپ کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں, 5 نمازیں پڑھتا ہوں, زکات دیتا ہوں, رمضان کے روزے رکھتا ہوں. میرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ من مات علی هذا, جو ان جیسے اعمال پر جو بندہ فوت ہوگا, کان من الصدیقین والشہداء, قیامت والے دن جنت کی اعلیٰ ترین سوسائٹی, صدیقین اور شہداء کی سوسائٹی میں وہ رہے گا اور اس کی رہائش ہوگی. وہ عام زندگیوں میں بندہ نہیں ہوگا, اعلیٰ ترین سوسائٹی کی طرف اللہ اسے گھر دے گا جنت میں, وہ صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا ٹھکانہ. محترم بھائیو, یہ زکات ہے, اس کے اتنے فائدے ہیں کہ رب راضی ہو جاتا ہے, رب کا غصہ ختم ہو جاتا ہے, بندے کو جنت مل جاتی ہے, جنت میں بندے کی اعلیٰ سوسائٹی بندے کو مل جاتی ہے, اور بندے کے مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. اور اس زکات دینے سے بندے کے مال میں رب العالمین دنیا میں بھی اضافہ فرما دیتے ہیں. تو وہ بندہ جاہل اور نادان ہی ہوگا نا, کہ جو بندہ اتنے فوائد کے باوجود بھی زکات نہیں دیتا اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید 2.5% رقم بچانے سے میرا زیادہ فائدہ ہوگا. جو بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ جنت کے بدلے میں 2.5% رقم بچا لوں گا تو میرا زیادہ فائدہ ہے, لوگ اسے احمد ہی کہیں گے نا, وہ بیوقوف ہے. تو جنت کے پلاٹ کی, اس کے 1 انچ کی قیمت پوری دنیا اور اس کا مالو, اس کے اندر جتنا مال ہے وہ نہیں ہو سکتی. قیامت والے دن کافر یہ کہیں گے نا, اللہ سارا دنیا بھر کے سے مال لے لے, ہمیں بس اس جہنم سے بچا لینا. کہ کہنے یہ دنیا کا مال تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا جنت کی پلاٹ کے آگے, اس کا 1 انچ دنیا کا مال دے کے آپ نہیں دے سکتے, پوری دنیا اکٹھی کر لو. تو وہ بندہ کتنا احمق اور نادان ہے جو اتنا بڑا سودا چھوڑ رہا ہے. رب کہتا ہے 2.5% دو, جنت میں پلاٹ دوں گا اور اعلیٰ سوسائٹی میں دوں گا, بنا بنایا گھر دوں گا, تمام سہولتوں کے ساتھ دوں گا, جو تمہاری خواہش ہوگی جیسا چاہو گے ویسا دوں گا. بندہ کہتا ہے نہیں, 2.5% میں بچانا مجھے نہیں چاہیے. اور دنیا میں ایک گندے سے پلاٹ کے لیے جو اس میں خواہش کے مطابق چیزیں بھی موجود ہیں, جسے بنانا بھی پڑنا ہے اور ساتھ اس میں محنت بھی کرنی پڑتی ہے, اس پلاٹ کے لیے سارا مال چھوڑ دے گا, ساری زندگی اس کے پیچھے ایڈیا رکھتا رہے گا. جب بن کے تیار ہوگا تو فرشتہ آ رہے گا, چل بھائی رب کا پیغام آ گیا, چل اوپر تیری موت ہو گیا. یہ بندے کا دیکھو نا مزاج کیسا ہے. ایک طرف رب العالمین اتنا عالی شان کر دیتا ہے زکات دینے سے, بندہ کہتا نہیں چاہیے. اور مال بھی کوئی زیادہ نہیں, کوئی 50,000 کی لاکھ کی ماہانہ قسط نہیں دینی پڑتی, 2.5% دینا ہے, سال بعد دینا ہے. دینا بھی اس میں سے ہے جو بہت زیادہ مال آپ کے پاس ضرورت کے بغیر پڑا, اس میں سے آپ کہتے ہیں اس میں سے صرف 2.5% دو, قرض پکڑ کے بھی نہ دو. مجھے دنیا میں پلاٹ لینا قرض پکڑ کے دینا پڑتا ہے. آپ کہتے ہیں نا میں نے جو پلاٹ دیا نا اس کے لیے قرض نہ پکڑو, قرض کے بغیر دوں گا. تم صرف اس مال میں سے جو تمہارے پاس ضرورت سے زیادہ پڑا اس میں سے ایک معمولی سے رقم مجھے دے دو, پر رب العالمین ہوں نا, میں ایک عالی شان پلاٹ میں دے دوں. اور دنیا کے لوگ کیا کہتے ہیں اللہ نہیں چاہیے,
یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے شیطان میں دیتا ہے کہ دنیا کے پلاٹوں میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں. رب العالمین پلاٹ کیا فرق کرتا ہے, ہم 2.5% کے بدلے اس مال میں سے جس پر سال ہو گیا ہے, ہمارے کسی کام نہیں آیا, اس مال میں سے 2.5% اللہ کے راہ میں دے رہا ہے, اور ہم کہتے ہیں اللہ نے سودا منظور نہیں ہے. اللہ کی قسم یہ گھاٹے کا سودا کرنے والے ہم ہی میں سے ہمارے معاشرے کے لوگ. محترم بھائیوں, زکوٰۃ کے حوالے سے یہ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. وجہ یہ ہے کہ عموماً لوگ رمضان مبارک میں زکوٰۃ نکالتے ہیں اور دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ اپنی زکوٰۃ نہ بعض اوقات پوری نہیں نکالتے. میں نے تو ایسے کسان سے میرا واسطہ پڑا ہوا ہے کہ اللہ نے اسے بڑا نوازا تھا اور 20 من, وہ شاید اس کی 1 ایکڑ کی زکوٰۃ کی 20 من شاید اتنی کیسے زیادہ ہو, وہ 1 ایکڑ کی زکوٰۃ دے کے اسے اللہ نے سینکڑوں ایکڑ دیے تھے, زمین اس کے پاس وافر تھی. 20 من ایک سمجھ رہا نہیں کاری صاحب بس اتنی کی زکوٰۃ کرنی, زیادہ گنجائش نہیں ہے. وہ رب نے تمہیں اتنی کھیتی دی ہے, اتنی تمہاری گندم پیدا ہوئی, رب ساری گندم پر عذاب بھیج کر سب کو جلا دیتا, کیا کرتے تھے؟ اس میں سے رب کے نام جب دینے کی باری آئی تو نہیں دیا جاتا تم سے. بھائی زکوٰۃ یہ رمضان کا وقت ہے, لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں, پوری نکالو اور کسی قسم کی فقیری کا ڈر دل میں نہ پیدا ہونے دو. جس رب نے پہلے دیا تھا رب دوبارہ دے گا, وہ قادر ہے دینے پہ. اور اگر تم نے کنجوسی اور بخیلی کر دی, وہ رب لینے پہ بھی قادر ہے. دیا ہوا اس کا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے آپ سے. اس سے محترم بھائیو, زکوٰۃ جو آپ کا حساب بنتا ہے کھلے دل سے حساب نکال کے, سونا ہے تو 7.5 تولے سونے میں سے 2.5%, چاندی ہے تو 52 تولے چاندی میں سے 2.5%, اور اگر آپ کی تجارت ہے, آپ تاجر ہیں, تو سال کا جو آپ کا حساب ہے, سال کے آخر میں جو منافع کی رقم موجود ہے اور جو دکان کے اندر سامان فروخت کے لیے موجود ہے, تمام کی رقم ملا کے اس میں سے 2.5%, اگر وہ زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو 2.5% اللہ کے راہ میں دے دینی ہے. یہ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے. مال میں سے دو گے تو جنت ہے, نہ دو گے تو جہنم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانع الزکوٰۃ یوم القیامۃ فی النار, زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت والے دن جہنم میں ہوگا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے, دو گے تو نعمتیں ہیں, نہ دو گے تو عذاب ہے. اب یہ دو راہیں پر آپ کھڑے ہو, ایک رستہ آپ کا اختیار کرنا ہے, جنت کا ہے جہنم کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے اور ہمیشہ صراط مستقیم پر رکھے. ہماری إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد کی طرف آ رہے تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں لیلۃ القدر کی رات بتلا دی کہ کون سی ہے. رسول کریم لوگوں کو بتانے کے لیے تشریف لا رہے تھے. رستے میں 2 لوگ جھگڑ رہے تھے, ان کی صلح صفائی کے لیے رسول کریم ٹھہرے, اور جب ان کی صلح صفائی سے فارغ ہوئے اور واپس آئے تو اللہ نے وہ لیلۃ القدر بھلا دی. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے بچوں کی طرف سے یا بڑے کرتے ہیں, اس سے بہت سی باتیں ہم انسان ہیں یہاں پہ کھڑے ہیں, بہت سی باتیں, بہت سی احادیث ہم ذہن نشین کر کے آئے ہوتے ہیں. وہ صرف ایک حرکت بہت سی باتوں کو ذہن سے نکال دینے کا سبب بنتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ جو بات ذہن سے نکلی ہے وہی رہنمائی کا ذریعہ بن جائے. اس لیے اگر آپ بچے لاتے ہو, بچوں کو لانا مقصد میں حرام نہیں ہے, رسول کریم کے دور میں بھی آیا کرتے تھے, آپ ان کو تربیت کریں, سکھائیں, بچوں کو ساتھ بٹھائیں, انہیں سمجھائیں بھائی آرام سے بیٹھنا ہے, یہ جمعہ ہے, اس کے اندر کسی کو یہ کہنا کہ خاموش ہو جاؤ, اس پر بھی اگر رہا لگتا ہے, آپ تو چھلانگیں مارتے پھرتے ہو. ان کی تربیت کرو, سمجھاؤ انہیں کہ کوئی مذاق نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب سکھاؤ اگر لانا ہے. پچھلے رمضان کے اندر بھی بڑی بدمزگی ہوئی ہے, آپ نے متدینین نے بتایا. تو اس لیے محترم بھائیو, اپنی اولادوں کو اس حوالے سے ان کی تربیت کریں, اور بڑے احباب سے بھی درخواست کرتا ہوں دوران جمعہ اپنے اجروں کو ضائع نہ کیا کریں. آپ کی ایک بات یہاں پہ کھڑے خطیب کی ذہن سے بہت کچھ نکال دے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لیلۃ القدر اللہ نے بھلا دی مسلمانوں کے جھگڑے کی وجہ سے. اس لیے محترم بھائیو, یہاں پہ آتے ہو مؤدب ہو کے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو, اللہ کا کلام سننا ہے, نبی کا فرمان سننا ہے, تو بڑے ادب کے ساتھ بیٹھا کرو اور تمیز کے ساتھ اور بغیر کوئی گفتگو لغو باتوں میں. محترم بھائیو, بروز اتوار انشاءاللہ ظہر سے عصر تک یہاں مکی مسجد میں ایک پروگرام ہے قرآن مجید کے اختتام کے سلسلے کے حوالے سے. چند بچوں کا قرآن مجید ختم ہوا ہے, تو تمام احباب بوقت ظہر نماز یہاں ادا کریں
اور ساتھ اپنے گھر والوں کے لے کے آئے، عورتوں کے لیے بھی اہتمام ہے اور کھانے کا بھی اہتمام ہے۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين